خوش آمدید۔ آج کی اس خاص معلوماتی نشست میں ہم کچھ بہت ہی دلچسپ اور گہری باتیں کرنے والے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ صدیوں پرانی اسلامی واقعات اور کہانیاں دراصل ہماری آج کی اس تیز رفتار اور الجھی ہوئی زندگی کے لیے کس قدر شاندار اور عملی خاکہ پیش کرتی ہیں۔ ہم اکثر انہیں بس پرانے قصے سمجھ کر سنتے ہیں نا، لیکن ذرا ٹھہریے، کیونکہ آج ہم جانیں گے کہ یہ ہماری روزمرہ کی کردار سازی کے لیے کتنے زبردست ٹولز ہیں۔ اور یہ بات بہت اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے قدیم علماء نے یہ واقعات محض دل بہلانے یا تفریح کے لیے نہیں سنائے تھے، بلکہ یہ تو باقاعدہ عملی اوزار تھے، ایک ٹول کٹ تھی۔ مقصد یہ تھا کہ ان کے ذریعے لوگ اپنے کردار کی تعمیر کر سکیں۔ یہ کوئی تاریخ کی بورنگ کلاس نہیں ہے، بلکہ یہ وہ اسباق ہیں جنہیں ہمیں آج بالکل اسی وقت اپنی زندگیوں میں اپنانا ہے۔ تو آج کی ہماری اس نشست کا خاکہ کچھ یوں ہوگا۔ ہم 4 بنیادی اخلاقی ستونوں پر بات کریں گے۔ پہلا، کٹھن آزمائشوں میں صبر۔ دوسرا، سچائی کی ہمت۔ تیسرا، عاجزی اور حقیقی حکمت۔ اور چوتھا، روزمرہ کی زندگی میں توازن برقرار رکھنا۔ تو چلیں بنا کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلے ستون کی، یعنی کٹھن آزمائشوں میں صبر۔ آج کل ہم سب کو لگتا ہے نا کہ ہماری زندگی کی الجھنیں اور مشکلات ہمیں تھکا رہی ہیں۔ ہم اکثر سوچتے ہیں یار ایسا میرے ساتھ ہی کیوں؟ لیکن ذرا ایک تتلی کی مثال پر غور کریں۔ فرض کریں ایک تتلی اپنے خول سے باہر آنے کی جد و جہد کر رہی ہے اور آپ ہمدردی میں اس خول کو کاٹ دیتے ہیں تاکہ اسے آسانی ہو۔ پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس تتلی کے پر ہمیشہ کے لیے سکڑے اور کمزور رہ جائیں گے، وہ کبھی اڑ نہیں پائے گی۔ دراصل وہ جو خول سے باہر آنے کی کٹھن قدرتی جد و جہد ہوتی ہے نا، وہی تو اس کے پروں میں وہ مایا بھرتی ہے جو اسے اڑان بھرنے کی طاقت دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہماری زندگی کی مشکلات اور آزمائشیں بھی قدرت کا ایک خوبصورت نظام ہے۔ یہ ہمیں توڑنے کے لیے نہیں، بلکہ ہماری بقا کے لیے، ہم میں ایک زبردست اندرونی طاقت پیدا کرنے کے لیے آتی ہیں۔ اور اگر ہم تاریخ کے پنے پلٹیں تو ہمارے سامنے ایسی عظیم قرآنی شخصیات آتی ہیں جنہوں نے ناقابل تصور مشکلات کا سامنا کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہی دیکھ لیں۔ اپنے سب سے چہیتے بیٹے کی جدائی پر انہوں نے کیسا شاندار صبر جمیل دکھایا۔ حضرت مریم علیہ السلام پر جب جھوٹا الزام لگا تو ان کا رد عمل کیا تھا؟ مکمل توکل اور خاموشی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک نہایت ضدی اور نافرمان قوم کو برداشت کیا۔ حضرت آسیہ نے ایک ظالم اور جابر شوہر کے سائے میں رہتے ہوئے صرف ایک چیز مانگی، جنت۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، اپنا گھر بار اور بیٹا تک قربان کرنے کا حکم ملا اور انہوں نے مکمل تسلیم اور رضا کا مظاہرہ کیا۔ ان سب کا طرز عمل ہمیں چیخ چیخ کر بتاتا ہے کہ اصل طاقت جسم میں نہیں، صبر میں چھپی ہے۔ اب آتے ہیں اپنے دوسرے ستون کی طرف، سچائی کی ہمت۔ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ ہمت کا مطلب بس باڈی بلڈنگ یا جسمانی طاقت ہے، لیکن سچ پوچھئے تو سچائی پر مستقل ڈٹے رہنا انسان کی سب سے بڑی اور مشکل بہادری ہے۔ آپ نے وہ مشہور واقعہ تو سنا ہی ہوگا، ایک چھوٹا سا لڑکا ہے احمد، وہ علم حاصل کرنے کے سفر پر نکل رہا ہے۔ اس کی ماں اسے رخصت کرتے ہوئے ایک پکا وعدہ لیتی ہے کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا۔ اب راستے میں قافلے پر ڈاکو حملہ کر دیتے ہیں، سب کچھ لٹ جاتا ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار اس چھوٹے سے بچے سے آ کر پوچھتا ہے تمہارے پاس کیا ہے؟ اب بچہ چاہتا تو خاموش رہ سکتا تھا، لیکن وہ بخوشی بتا دیتا ہے کہ میری قمیض میں 40 چاندی کے سکے سلے ہوئے ہیں۔ ڈاکو تو جیسے ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ جان و مال کا اتنا بڑا خطرہ ہے، لیکن صرف اپنے رب کے خوف اور ماں سے کیے گئے وعدے کی وجہ سے سچ بول رہا ہے۔ یہ سچائی اس ظالم سردار کے دل پر ایسا وار کرتی ہے کہ وہ اپنے تمام برے کاموں سے توبہ کر لیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں سچائی کی حقیقی طاقت۔ اور سچائی کا ایک اور بڑا ہی دلچسپ اور حیرت انگیز پہلو دیکھیے۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے، لوگ دولت چھیننے کے لیے لڑتے مرتے ہیں، لیکن ذرا اس واقعے کا تصور کریں جہاں 2 آدمی عدالت میں بحث کر رہے ہیں، اور بحث کس بات پر؟ اس بات پر نہیں کہ دولت میری ہے، بلکہ اس بات پر کہ زمین سے ملنے والا سونے کا مٹکا میرا نہیں تمہارا ہے۔ جی ہاں، خریدار کہہ رہا ہے بھائی میں نے تو صرف زمین خریدی تھی، سونا نہیں، جبکہ بیچنے والا بضد ہے کہ میں نے زمین کے ساتھ جو کچھ اس میں تھا سب بیچ دیا تھا۔ قاضی صاحب ان کی اس شاندار اور بے لوث ایمانداری کو دیکھ کر خود حیران رہ جاتے ہیں، اور پھر وہ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ تم دونوں اپنے بچوں کی آپس میں شادی کر دو اور یہ دولت ان پر خرچ کر دو۔ کیسی زبردست بات ہے نا؟ آج کے دور میں تو ایسا سوچنا بھی محال لگتا ہے۔ چلیں اب بڑھتے ہیں اپنے تیسرے ستون کی جانب، جو ہے
عاجزی اور حقیقی حکمت۔ ہم میں سے اکثر لوگ بہت سی معلومات جمع کر لینے کو ہی حکمت سمجھ لیتے ہیں، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ امام غزالی کا ایک واقعہ ہماری سوچ کو بالکل بدل دیتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ وہ برسوں کی محنت سے علم حاصل کر کے اپنے نوٹس کی ایک گٹھلی بنائے سفر کر رہے تھے۔ اچانک ڈاکوؤں نے انہیں لوٹ لیا۔ امام غزالی نے منت سماجت کی کہ بھائی میرا اور سب کچھ لے لو، بس میرے علم کے یہ کاغذات واپس کر دو۔ اس پر ایک ڈاکو نے طنز کیا، اور کیا کمال کا طنز کیا۔ اس نے کہا، اگر تمہارا علم ایک گٹھڑی میں بند ہے اور اس طرح چوری ہو سکتا ہے تو بھلا وہ کیسا علم ہے؟ یہ ایک تلخ جملہ تھا، لیکن اس ایک جملے نے امام غزالی کی پوری زندگی بدل کر رکھ دی۔ انہیں احساس ہوا کہ حقیقی علم وہ ہے جو انسان کے دماغ میں اترے، دل میں بسے، نہ کہ صرف کاغذوں کی زینت بنا رہے۔ واقعی زندگی کے سب سے بڑے سبق کبھی کبھار سب سے غیر متوقع لوگوں سے مل جاتے ہیں۔ اور ہاں، یاد رکھیے کہ حقیقی حکمت کسی عمر کی محتاج نہیں ہوتی۔ ذرا سوچئے، صرف 10 سال کی عمر میں امام ابو حنیفہ نے ایک ملحد کے انتہائی پیچیدہ اور گھما دینے والے سوالات کے کتنے زبردست جواب دیے۔ اس نے پوچھا، خدا کیا کر رہا ہے؟ 10 سالہ بچے نے جواب دیا، وہ مغرور کو گراتا ہے اور عاجز کو بلند کرتا ہے۔ پھر پوچھا، خدا سے پہلے کیا تھا؟ جواب ملا، جیسے گنتی میں 1 سے پہلے کچھ نہیں ہوتا، خدا سے پہلے کچھ نہیں۔ پھر اس نے پوچھا، اچھا تو خدا کا رخ کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا، جیسے موم بتی کی روشنی ہر طرف پھیلتی ہے ویسے ہی خدا ہر جگہ موجود ہے۔ اس حیرت انگیز ذہانت نے ثابت کر دیا کہ سمجھداری صرف بال سفید ہونے سے نہیں بلکہ گہری اور صاف سوچ سے آتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے چوتھے اور آخری ستون کی طرف، روزمرہ زندگی میں توازن۔ توازن، یہ ایک ایسا تصور ہے جس کی آج کی اس پاگل کر دینے والی مصروف دنیا میں ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو کا واقعہ یاد ہے؟ وہ دن بھر روزے رکھتے اور رات بھر جاگ کر عبادت کرتے تھے، اتنے مگن ہوئے کہ ان کی نئی نویلی دلہن تک نظر انداز ہو گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے انہیں بلایا اور سمجھایا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، تمہارے جسم کا بھی تم پر ایک حق ہے، تمہاری آنکھوں کا حق ہے کہ وہ سوئیں، خاندان کا حق ہے اور تمہارے مہمانوں کا بھی حق ہے۔ بے شک عبادت بہت ضروری ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ دنیاوی ذمہ داریوں سے بالکل ہی کٹ جائیں۔ زندگی دراصل اسی خوبصورت توازن کا نام ہے۔ اور پتہ ہے، اس توازن کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہم کسی بات کا فوراً فیصلہ نہ کریں، یعنی ججمنٹل نہ بنیں۔ ایک بڑا ہی پیارا واقعہ ہے۔ ایک شخص نے رات کے اندھیرے میں صدقہ کیا، لیکن وہ انجانے میں ایک چور کے ہاتھ لگ گیا۔ اگلی رات کیا تو ایک بدکار عورت کے پاس چلا گیا۔ تیسری رات کیا تو ایک امیر شخص کے ہاتھ میں چلا گیا۔ لوگ تو تانے دینے لگے کہ یہ کیسا صدقہ ہے، لیکن اس شخص کو خواب میں بتایا گیا کہ مایوس مت ہو، کیا پتا تمہارا وہ صدقہ اس چور کو مزید چوری سے روک دے، کیا پتا اس عورت کو گناہ سے بچا لے، اور شاید وہ امیر آدمی اسے دیکھ کر خود بھی صدقہ کرنے کی ترغیب پائے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم اپنے اچھے اعمال کے نتائج کا فوراً فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا کے منصوبے اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ ہماری سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ دنیا اور آخرت کا سب سے بہترین توازن ہمیں حضرت ابو الدہداہ کے واقعے میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک یتیم بچے کو اپنی دیوار سیدھی کرنے کے لیے پڑوسی کے ایک درخت کی ضرورت پڑی، لیکن اس پڑوسی نے دینے سے انکار کر دیا۔ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے اس شخص کو اس ایک درخت کے بدلے جنت کے ایک درخت کی پیشکش کی، لیکن وہ پھر بھی نہ مانا۔ حضرت ابو الدہداہ وہیں موجود تھے۔ انہوں نے یہ سنا تو اپنا ایک انتہائی شاندار باغ جس میں 500 کھجور کے درخت اور ایک گھر تھا، اس ایک درخت کے بدلے دے دیا۔ جب انہوں نے اپنی بیوی کو یہ بات بتائی تو بیوی نے کوئی جھگڑا نہیں کیا، بلکہ خوشی سے کہا کہ یہ تو بہت منافع بخش سودا ہے۔ دیکھیے، انہوں نے دنیا کے مال اور ایک ابدی مستقبل کے درمیان کیا شاندار توازن قائم کیا۔ تو آج کی اس معلوماتی نشست میں ہم نے صبر، سچائی، حکمت اور توازن کے حیرت انگیز اسباق پر بات کی۔ اب میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ ذرا سوچئے، آج کی اس بھاگ دوڑ بھری اور پیچیدہ زندگی میں آپ کو ذاتی طور پر کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ کیا اس تتلی کی طرح مشکلات سے ہمت پکڑنے کی، احمد جیسی بے خوف سچائی کی، یا پھر اپنی زندگی کے ہر پہلو میں ایک بہترین توازن قائم کرنے کی؟ یہ قدیم اسباق آج بھی ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ امید ہے اس تجزیے سے آپ کو کچھ نیا سوچنے کا موقع ملا ہوگا۔
بس یوں ہی سیکھتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے۔